السلام علیکم۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک درخت کے نیچے ایک موچی بیٹھتا تھا۔ وہ پھٹے پرانے جوتے سلائی کرتا اور بہت محنت سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ وہ موچی جتنا غریب تھا دل کا اتنا ہی اچھا تھا۔ وہ صبح گھر سے ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر میں پانی کے ساتھ کھا لیتا، لیکن اس روٹی میں سے بھی درخت پر بیٹھی چڑیوں کو ایک نوالا توڑ کر ڈال دیتا۔ چڑیاں دوپہر ہوتے ہی اس کے پاس آ کر چہچہانے لگتی تھیں۔ وہ انہیں بھی روٹی ڈالتا اور خود بھی کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن اس کے پاس ایک آدمی آیا جو دیکھنے میں بہت نیک تھا۔ اس وقت کھانے کا وقت تھا۔ جب موچی نے چڑیوں کے آگے روٹی ڈالی اور خود بھی کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تو وہ آدمی بڑا حیران ہوا اور پوچھا کہ کچھ لوگ تو طرح طرح کے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں، اور تم اتنے غریب ہو کر بھی یہ دونوں کام کرتے ہو؟ تو موچی بولا کہ میں غریب نہیں ہوں، میرے پاس سب سے بڑی دولت صحت ہے، اور یہ پرندے تو میرے ہمسائے ہیں۔ اگر ایک نوالا ان کو دے دوں تو میرا کیا جاتا ہے؟ میں تو پڑوسی کا حق ادا کرتا ہوں، اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس آدمی نے قرآن کی چند آیات پڑھی۔ موچی نے وہ آیات ادب سے سنی اور بولا، مجھے ان کا مطلب سمجھا دیں۔ اس آدمی نے کہا کہ ان کا مفہوم یہ ہے کہ ساری بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے کہا کہ میں آپ کے کام کے پیسے نہیں لوں گا، بدلے میں آپ مجھے یہ آیات سکھا دیں۔ اس آدمی نے وہ آیات موچی کو سکھا دی۔ اب موچی روز ان آیات کی تلاوت کرتا۔ کچھ دنوں تک موچی کے پاس کوئی کام نہ آیا۔ وہ سارا دن گاہکوں کی راہ تکتا کہ شاید کوئی آ جائے، لیکن کوئی نہ آتا۔ کچھ دن تک ایسا چلتا رہا۔ موچی کے گھر سے کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو گیا۔ 2 دن سے موچی نے کچھ نہ کھایا تھا اور بچے بھی بھوکے تھے۔ ان سب نے سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا۔ آخر دوسرے دن اس کی بیوی بولی، بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، وہ بھوک سے مر جائیں گے، تم کچھ کرو۔ موچی بہت پریشان ہوا اور بولا، ساتھ والے گھر میں دیگیں پک رہی ہیں، میں جا کر کھانا مانگتا ہوں، شاید وہ دے دیں۔ ویسے تو وہ آدمی بہت گھمنڈی ہے، لیکن اسے بچوں کا بتاؤں گا، شاید اسے رحم آ جائے۔ اور یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا۔ وہ ساتھ والے گھر گیا اور اس آدمی سے بولا، مجھے کچھ کھانے کو دے دو، کچھ دن سے میرے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، گھر میں سب بھوکے ہیں۔ وہ آدمی ہنسنے لگا اور بولا، بہت چالاک ہو تم، دیگیں پکتے دیکھیں تو کھانا مانگنے چلے آئے، خود کماؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ موچی بولا، اگر کھانا نہیں تو کچھ پیسے ہی ادھار دے دو، میں جلد واپس کر دوں گا۔ لیکن اس آدمی نے موچی کی کوئی بات نہ سنی اور نوکروں کو حکم دیا کہ اسے دھکے مار کر باہر پھینکو۔ نوکر آئے اور اسے دھکا دیا۔ موچی میں ہمت نہیں تھی کہ اپنا بچاؤ کرتا، اسی لیے نیچے گر گیا اور پیشانی پر چوٹ لگ گئی اور خون نکلنے لگا۔ آخر وہ خود کو سنبھالتا ہوا اٹھا۔ اس حالت میں گھر جانے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے مسجد چلا گیا۔ پہلے وہاں پانی سے پیشانی صاف کی، پھر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا، اور پھر رو رو کر اللہ کی انہی آیات کا ورد کر کے اللہ سے دعا مانگنے لگا۔ وہاں ایک اور آدمی بھی تھا۔ اس نے موچی کو روتے دیکھا تو اس کے پاس چلا آیا اور بولا
کہ میں ایک تاجر ہوں، باہر سے یہاں مال فروخت کرنے آیا تھا، لیکن یہاں میرا خاص ملازم مر گیا۔ تمہیں کام کی تلاش ہے اور مجھے ایک وفادار انسان کی۔ تم میرے ساتھ کام کر لو۔ موچی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور تاجر کی بات مان لی اور کام شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے حالات اچھے ہونے لگے۔ جب تاجر اپنے ملک واپس چلا گیا تو موچی نے اپنا کاروبار شروع کر دیا اور خوب منافع کمایا۔ کچھ سالوں کے بعد اس نے بہت خوبصورت گھر بنوایا اور پتھر پر وہی آیات لکھوا کر گھر میں لگا دی۔ اب اس کے پاس بہت سے نوکر کام کرتے تھے۔ وہ موچی اب بھی اللہ کی راہ میں بہت کچھ دیتا۔ ایک دن دروازہ بجا۔ اس کے نوکر نے دروازہ کھولا اور فقیر کو دیکھ کر رونے لگا۔ روتا روتا موچی کے پاس آیا اور بولا، مجھے اب ان آیات کی سمجھ آئی ہے جو آپ نے گھر میں لکھوا رکھی ہیں۔ باہر جو آدمی مانگنے آیا ہے وہ پہلے میرا مالک تھا۔ ایک دن میرا بچہ بیمار ہوا تو میں نے اس سے کچھ پیسے مانگے۔ اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ میرا بچہ مر گیا تو میں نے اس کی نوکری چھوڑ دی اور آپ کے پاس آ گیا۔ موچی جب وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ وہی اس کا پڑوسی تھا جس نے اس کو کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس فقیر نے بھی موچی کو پہچان لیا تھا۔ اس نے بتایا کہ مجھے کاروبار میں بہت نقصان ہوا، بیوی مر گئی اور بچے آوارہ ہو گئے۔ اب میرے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں ہے۔ موچی نے اسے کچھ رقم دی کہ تم کاروبار کرو اور اپنے لیے کچھ کماؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔